تو جس شخص کے دل میں آخرت کا غم ہوگا نا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام انزائٹیز، سوروز، ٹاسک کو نپٹا لیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا. اور ایک اور حدیث سناؤں، کمال کی حدیث ہے. مجھے جب بھی دنیا کی فکر پریشان کرتی ہے نا، صحت کی فکر ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، جب بھی کسی چیز کی فکر ہو، میں اس حدیث کو یاد کر لیتا ہوں. اور وہ حدیث ہے، من کانت الدنیا ہمہ، جس کا ہم اور غم یہ دنیا کی زندگی ہوئی، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے تمام کام بکھیر دیتے ہیں. وجعل فقر بین عینیہ، اور فقیری کو، پاورٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. all what he fears is poverty، کہ میں غریب نہ ہو جاؤں، میں فقیر نہ ہو جاؤں، میرا یہ گھر مجھ سے چلا نہ جائے، میرا بزنس لاس میں نہ آ جائے، اور میرے سے مال سارا چلا نہ جائے، اور میں سڑک پہ نہ آ جاؤں. ساری زندگی وہ غربت سے ڈرتا رہتا ہے اور اس پہ ہی گزار دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. ساری ٹینشنز کے بعد، ساری مشکلوں کے بعد دنیا اتنی آنی جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. نماز پڑھ کے آیا تھا تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، چلے جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تیسری دفعہ آیا، کہا دوبارہ چلے جاؤ. یہ رسول اللہ سکھائے مجھے کس طرح سے پڑھنی ہے. آپ نے سارا طریقہ بتایا، اور اس میں جو ایک پورشن تھا وہ یہ کہ رکوع جب سر اٹھاؤ تو تسلی سے کھڑے ہو اور پھر جاؤ سجدے میں. ہم لوگ کیسے بالکل سر اٹھا نہیں پورا، جوائنٹس اپنی پوزیشن پہ نہیں آئے، واپس دھڑل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ نماز کا چور کیسے؟ کہتے ہیں جو رکوع اور سجدے پراپر نہیں کرتا. سب سے پہلا سوال جو انسان کے اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا، نجات مل گئی اس کو. وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوگی تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے والا لوزر ہو گیا. اور پھر کیا فرمایا؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، اور تمام اعمال پھر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. حج، اذکار، نفلیں، لوگوں کو کھانا کھلانا، صدقہ خیرات کرنا، وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر the rest of his deed will be judged the same way.